سر پہلے تو یہ بتا دیں، آپ ظاہر سینئر وائس پریزیڈنٹ ہیں، مرکزی ترجمان ہیں، پھر پچھلے کچھ گھنٹوں میں یہ خبریں الگ الگ طریقوں سے آنے لگی جن کا خلاصہ یہ تھا کہ شاید اسمبلیوں کی تحلیل نہ ہو، یا ہو بھی تو بہت جلد نہ ہو، یا شاید پرویز الہی صاحب جو ہے وہ نہ کریں وہ جو وہ کہہ رہے ہیں. تو اس پہ پہلے کلیئرٹی دے دیں، یہ کام ہونے لگا ہے اور جلد ہونے لگا ہے؟ دیکھیں، یہ تو جب تک تحلیل نہیں ہو جاتی ہیں اس طرح کی خبریں آتی رہیں گی، گفتگو ہوتی رہے گی، باتیں ہوتی رہیں گی. ہماری خواہش یہ ہے کہ ہم تو ایک چاہتے ہیں کہ نیشنل الیکشن ہو، اور ہم چاہتے ہیں کہ وفاقی حکومت ہمارے ساتھ بیٹھے، نیشنل الیکشنز کا اعلان کرے اور ہم آگے ایک فریم ورک بنائیں. لیکن چونکہ وہ اعلان نہیں کر رہے، اور چونکہ ان کو نظر آ رہا ہے کہ وہ کہتے ہیں جب تک ہم الیکشن نہیں جیت سکتے اس وقت تک ہم الیکشن نہیں کرائیں گے، تو ظاہر ہے یہ کافی کمزور دلیل ہے. اور ہم سمجھتے ہیں کہ جو 64% نشستیں جن کے اوپر الیکشن ہوتے ہیں وہ چونکہ ہمارے کنٹرول میں ہیں، تو ہم اگلے ہفتے کہ ہم 20 مارچ سے پہلے ان پہ الیکشن کروا دیں گے. باقی سیٹیں جو ہیں وہ پھر ان کی مرضی ہے، ظاہر ان کے کنٹرول میں ہیں، وہ بعد میں کروا دیں. 20 مارچ سے پہلے آپ کہہ رہے ہیں الیکشن، اس کا مطلب یہ ہوا کہ آپ کہہ رہے ہیں کہ 20 دسمبر سے پہلے اس کا مطلب ہاؤس تحلیل ہے نا، زیادہ سے زیادہ 90 دن کے اندر الیکشن ہے. تو آپ یہی کہہ رہے ہیں نا کہ بہت بھی کر لیں تو 20 اس سے آگے دسمبر جا نہیں سکتے، کیونکہ رمضان ہو جائے گا نا، کیونکہ رمضان آ جائے گا، اس سے آگے پھر جا نہیں. 23 مارچ تو یکم رمضان ہے تقریباً، 23-24 مارچ، ایک آدھ دن آگے پیچھے. جی تو اس کا مطلب اگلے 15-20 دنوں میں پھر یہ ہاؤس تحلیل ہونے کے لیے جا رہے ہیں. اگر گورنمنٹ آپ سے کوئی بات نہیں کرتی تو پھر آپ یہ کام کرنے جا رہے ہیں. اچھا، پھر بے شک وہ ان ہاؤسز میں الیکشن ہو جائیں اور وہ فیڈرل کا ہاؤس تحلیل نہ کریں تو پھر وہ ٹھیک ہے، پھر ان کی مرضی ہے. پھر آپ یہ سمجھتے ہیں، آپ کی وہی دلیل ہے نا کہ پھر جب تک جنرل الیکشن ہوں گے تب ہماری پنجاب میں بھی حکومت ہوگی، ہم اور تگڑے ہوں گے، کوئی مسئلہ نہیں. یہی ہے نا آپ کا موقع؟ یہ حکومتیں تو ظاہر ہے پھر 5-5 سال کے لیے آئیں گی نا، اور جو بھی یہ الیکشنز کے نتیجے میں نتیجہ آئے گا، جو حکومت بنے گی وہ 5 سال کے لیے ہوگی، وہ پھر 1 سال کے لیے 6 مہینے کے لیے تو نہیں. ابھی یہ تحریک انصاف کے پنجاب میں جتنے اراکین ہیں تقریباً 180 ہے نا، کاف کے 10 اور اس طرح 190 بندے. اس میں سے فواد صاحب کیا اندازہ ہے کتنے ایسے اراکین ہیں جو کہ اس رائے کے حق میں نہیں ہے کہ ہاؤس تحلیل کیا جائے؟ اگرچہ ظاہر ہے جب سی ایم تحلیل کر دیں گے تو ان کی رائے بے معنی ہو جائے گی، پھر بھی چونکہ دعویٰ کر رہے ہیں دوسرے کیمپ کے لوگ کہ وہ آپ کے بہت سارے ناراض اراکین پنجاب اسمبلی سے رابطے میں. دیکھیں، بات یہ ہے وسیم کہ میرے خیال میں جب ڈیبیٹ ہوگی تو کئی لوگوں کے ویوز ہوں گے کہ تحلیل نہ کی جائے، کئی لوگوں کا ویو ہوگا کہ نہیں فوراً کر دی جائے. جس طرح سے جب نیشنل اسمبلی میں ہماری دلائل تھے تو بہت لوگ ان کا خیال تھا کہ آپ استعفیٰ نہ دیں، لیکن جب ہم نے فیصلہ کر لیا کہ استعفیٰ دینا ہے تو 127 لوگوں نے استعفے دیے. یہاں پہ بھی بہت سارے لوگ ہیں جن کا ویو یہ ہو سکتا ہے کہ آپ نہ کریں، لیکن جب فیصلہ ہو گیا ہے اور عمران خان نے کہہ دیا ہے تو تمام 180 لوگ استعفے دیں گے. اور تقریباً اس وقت تقریباً 18 لوگ پی ایم ایل این کے ایسے ہیں جو کہ اگلا ٹکٹ جو ہے وہ چاہتے ہیں کہ ان کو پی ٹی آئی اکاموڈیٹ کرے. تو 18 لوگ ان کے بھی جو ہیں وہ بھی چاہتے ہیں کہ وہ پی ٹی آئی کے ساتھ جائیں. اچھا، اور ان کے اس دعوے کا کیا کریں جو کہ وہ کرتے ہیں کہ آپ کے بہت سارے لوگ ان سے رابطے میں ہیں پنجاب اسمبلی کے، اور وہ سائڈ سوئچ کر جائیں گے اگر ایسا کوئی فیصلہ ہوا تو؟ دیکھیں، بات یہ ہے کہ سوئچ سائڈ کرنے کے لیے تو ایک یا تو ہونا کہ پیسے ایک بڑے آفر ہو گئے ہو کسی کو ہوں گے، لیکن ہماری اس وقت جو فیصلہ ہے سپریم کورٹ کا اس کا افیکٹ کیا ہوگا؟ فار ایگزامپل سوئچ سائڈ کرنے سے مطلب کیا ہے؟ آپ کیا کریں گے؟ آپ یہ کریں گے کہ آپ نو کانفیڈنس موو لیں گے. نو کانفیڈنس موو میں سپریم کورٹ کے مطابق وہ فیصلے میں وہ ووٹ کر نہیں سکتے، ان کا ووٹ کاؤنٹ نہیں ہوگا. اور اس کے علاوہ کیا مطلب اس چیز کی کوئی مطلب لاجیکل سمجھ نہیں مجھے آتی کہ سوئچ سائڈ سے کیا مطلب ہے. ٹھیک ہے، زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں. ابھی زرداری صاحب لاہور آ کے بیٹھ گئے، ابھی تقریباً آج رات 8-8:15 بجے ملاقات ختم ہوئی ہے سعد رفیق صاحب، ایاز صادق صاحب، ان سب کی زرداری صاحب سے. اور جی خبریں چل رہی ہیں کہ اس کے بعد زرداری صاحب نے پرویز ارشد صاحب کو بلا دیا، وہ اپنے پتے کھیل رہے ہیں. زرداری صاحب کچھ کر سکتے ہیں کیا ساری صورتحال میں؟ زرداری صاحب یہ کر سکتے ہیں کہ سندھ کا لوٹا ہوا پیسہ پنجاب میں بانٹیں، جو انہوں نے پہلے بھی کیا ہے، اور سندھ کے لوگوں کے جو حالات ہیں وہ آپ کے سامنے ہیں،
اور پیپلز پارٹی وہاں سے پیسے لوٹتی ہے اور یہاں پہ بانٹتی ہے, اور اس کے علاوہ وہ کچھ کر نہیں سکتے. اور ابھی تو خیر ان کے پاس کوئی اوور ریٹڈ ہے. زرداری صاحب کو ہمیشہ اسپیشلی ARY ان کو بڑا اوور ریٹ کرتا ہے, حالانکہ زرداری صاحب کو بڑا کریڈٹ جاتا ہے کہ انہوں نے پیپلز پارٹی جیسے بڑی پارٹی کا بیڑا غرق کر دیا اور اب وہ 3 ڈویژنوں کی پارٹی رہ گئی ہے. So I don't know why he's so overrated on ARY. And I don't know how you got this impression کہ ARY overrate کرتا ہے, مطلب کیوں لگا آپ کو ایسا؟ ویسے میں سنتا ہوں نا ARY کے اوپر زیادہ کہ زرداری صاحب آ گئے ہیں, پتہ نہیں کیا ہو گیا ہے, مطلب کیا سوال ہے, سوال تو کرنے کا اتنی تو اجازت دے, ابھی تو حکومت بھی نہیں ہے کہ سوال تو کیا جا سکے. نہیں سوال آپ ہمیشہ سوال کھل کے کرتے ہیں اور ہم ہمیشہ کھل کے جواب دیتے ہیں. سو جس طرح سے آپ کھل کے سوال کرنے کا حق رکھتے ہیں, ہمیں کھل کے جواب دینے کا حق دیا جائے. جواب دینا الزام تو نہ لگا دیں کہ جی. اور گزارش یہ کہ زرداری صاحب ہی تھے نا سربراہ جب آپ پیپلز پارٹی میں تھے اور بڑے تگڑے انداز سے دفاع کرتے تھے پیپلز پارٹی کا, تب کون سربراہ تھا؟ مشیل اوباما تھوڑی سربراہ تھی. پیپلز پارٹی میں تھے تو دفاع کرتے تھے. ہاں تو ایسے ہی ہوتا ہے, اور کیا, جب جس کے ساتھ ہو اس کا دفاع ہی کرنا, اس کے مخالف تھوڑا بولنا. جب مخالف ہوں گے تو مخالفت کریں گے نا. لاجک واجک منطق اصول خیر ہے, چلو وہ تو آنی جانی چیز ہے, ٹھیک ہے. یہی منطق ہوتا ہے, جب آپ ساتھ ہیں تو آپ دفاع کریں گے, جب آپ خلاف ہیں تو خلاف ہیں, یہی ہوتا ہے منطق. چلو غزل آپ نے چھیڑ دی ہے تو ایک مصرع اور کر کے پھر آگے چلتے. جب آپ ساتھ تھے تب بھی آپ یہی سمجھتے تھے کہ ہیں کرپٹ ہیں, سندھ کا پیسہ لوٹتے ہیں, لٹاتے ہیں, اوور ریٹڈ ہیں, دنیا کے بہت ہی برے آدمی. تبھی آپ کی رائے یہی تھی دل سے. بات یہ ہے, چینج آف ہارٹ کیا آپ نے بے شمار پروگرامز کیے ہیں, آپ کی اوپینین کبھی اور تھی کبھی اور ہوتی ہے. یہ ڈیپینڈ کر رہا ہوتا ہے کہ آپ کے پاس جو ہے کیس کیا آپ لڑ رہے ہیں. جو کیس آپ کے پاس جو فائل ہوتی ہے, آپ اس کے مطابق اپنی پریپریشن کرتے ہیں, اس کے مطابق آپ آگے جو ہے وہ دلائل اپنے بناتے ہیں. اس وقت آپ کے خیال میں ٹھیک ہے, آپ کے پچھلے پروگرام اٹھا کے دیکھیں, ظاہر ہے جب آپ ساتھ ہیں تو آپ ساتھ ہیں. تو اچھا چلے, آپ اگر میری کسی رائے کا اسپیسیفک حوالہ دیتے تو اس کا جواب دیتا. آپ نے ایک جنرل بات کی ہے, میرے اسپیسیفک سوال کے جواب ہے, لیکن چلیں آگے بڑھتے ہیں. ٹھیک ہے سر, تو آپ کی کیا یہ امریکی سفیر سے ملاقات دوسری ہو گئی, ٹھیک رہی؟ آپ نے ان کو بتا دیا کہ اٹس بیہائنڈ اس, چھوڑو بس, کیا ہو گیا, کوئی نہیں یار, آگے چلو, ہوتا رہتا ہے. ملاقات تو ہے 2 سے زیادہ ہوئی ہیں, لیکن ایشو یہ ہے کہ ان سے ظاہر ہے کہ پاکستان کی سب سے بڑی سیاسی جماعت, پاکستان کے سب سے مقبول لیڈر ہیں عمران خان, اور امریکہ بھی جو ہے وہ پاکستان تحریک انصاف سے ایک ریلیشن شپ تو رکھنا چاہے گا نا. جو بھی ملک جس نے پاکستان سے تعلقات رکھنے ہیں وہ تحریک انصاف کی امپورٹنس سے واقف ہے, اور وہ جو بھی معاملات ہیں ان کو آگے بڑھانا چاہتے ہیں, آگے لے کے چلنا چاہتے ہیں. ایک ملک جو آپ کے خلاف سازش کا موجد ہے, جو کہ اگر وہ سب نہ کرتا تو آج آپ اقتدار میں ہوتے, اس سے بس سب کچھ بھول بھلا کے آگے, مطلب کچھ بھی نہیں. اور محاسبہ ملک نہیں ہوتے, لوگ ہوتے ہیں. ملک نہیں ہوتے. ملک تو امریکہ 30 کروڑ کا ملک ہے, اور ملک نہیں ہوتے, اس میں لوگ ہوتے ہیں, ان کی پالیسیز ہوتے ہیں. سو یو آر ناٹ اگینسٹ دا کنٹریز, یو آر اگینسٹ دا پالیسیز. پالیسی میں ہم بڑے واضح ہیں, ہم نے پہلے بھی مینٹین رکھا ہے, ابھی بھی مینٹین کیا ہے کہ جو لینگویج وہاں پہ یوز کی گئی سائفر میں وہ بڑی نامناسب تھی, نمبر 1. نمبر 2, ہم آپ سے بڑے قریبی تعلقات چاہتے ہیں, ہم آپ سے بہت اچھے تعلقات چاہتے ہیں. امریکہ ایک سپر پاور ہے, اس کی اہمیت کو ہم سمجھتے ہیں, اور ہم آپ سے چاہتے یہ ہیں کہ جیسے آپ کے سعودی عربیہ سے تعلقات ہیں, جیسے آپ کے UAE سے تعلقات ہیں, جیسے آپ کے ہندوستان سے تعلقات ہیں, اسی طرح سے آپ کے ہمارے ساتھ تعلقات ہونے چاہیے. ہمارے ساتھ آپ کا تعلق جو ہے وہ ایک ٹرو سوورن کنٹریز کا ریلیشن شپ ہونا چاہیے. ملک نہیں, آپ نے کہا لوگ ہیں, لیکن ظاہر ہے امریکہ نے اسٹیٹ لیول پر کچھ لوگوں نے جن کی رائے میٹر کرتی ہوگی, انہوں نے ہی ڈیسائیڈ کیا ہوگا, تو پھر یہاں پر ریجیم چینج ہوا ہوگا نا آپ کی لاجک کے مطابق, ایسے ہی ہوا ہوگا نا؟ بالکل ظاہر ہے, اس میں ایسا ہی ہوا, اور اس میں ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ نظر ہے. اور اگر آپ کو یاد ہو کہ جب PTI حکومت میں آئی تھی تو کئی مہینوں سے امریکہ کا کوئی ہائی لیول رابطہ ہی نہیں تھا پاکستان سے, اور اس کے بعد پومپیو جب اس وقت کے سیکرٹری فارن افیئرز پاکستان آئے, اور پھر ٹرمپ کے ایک بڑی سخت ٹویٹس آئیں, خان صاحب نے اس کا جواب دیا, اور اس کے بعد تعلقات ایکچولی اور خراب ہو گئے. لیکن بعد میں ہمارے ٹرمپ صاحب کے ساتھ بڑے قریبی تعلقات بن گئے, اور ٹرمپ نے کھلے عام پاکستان کو سپورٹ کیا اگینسٹ انڈین سٹانس. تو یہ ایسے ہی ملکوں میں چلتے ہیں, روزانہ نیا پانی آتا ہے اور اس میں نئی حقیقتیں ہوتی ہیں, اس کے مطابق آپ اپنے آپ کو شیپ اپ کرتے ہیں. سو وہ ریگریٹ کرتے ہیں آپ کے خلاف سازش کرنے کو؟ دیکھیں, میں نے آپ سے کہا کہ ان کا اپنا نقطہ نظر ہے, ہمارا اپنا نقطہ. ان کا کیا ہے, یہ ہے کہ اس وجہ سے سازش کی تھی, یا یہ کہ ہم نے سازش نہیں کی تھی, یہ جھوٹ ہے؟
نہیں، ان کی تو پبلک پوزیشن ہے نا، وہ کہتے ہیں جی ہم نے سازش نہیں کی تھی. ہم کہتے ہیں کہ جناب آپ یہ لینگویج پڑھ لیں اور ہمیں بتا دیں کہ اس لینگویج سے اور کیا مطلب ہے. تو ہمارا اپنا نقطہ نظر رہے گا، ان کا اپنا نقطہ نظر رہے گا. پرائیویٹ پوزیشن بھی یہی ہے ان کی جو پبلک ہے؟ پرائیویٹ پوزیشن بھی ان کی یہی ہے، وہ کہتے ہیں ہم نے سازش نہیں کی. اوکے، انٹرسٹنگ. اور سر فواد صاحب، یہ آج ظاہر ہے نئے آرمی چیف کا پہلا دن ہے آج، تو عمران خان صاحب نے آج یہ ٹویٹ بھی کیا کہ چیئرمین جوائنٹ چیف آف اسٹاف کمیٹی اور چیف آف آرمی اسٹاف کے منصب سنبھالنے پر جنرل سائد شمشاد مرزا اور عاصم منیر کو مبارکباد پیش کرتا ہوں، اور امید ہے نئی عسکری قیادت ملت اور ریاست کے مابین گزشتہ 8 ماہ میں جنم لینے والے اعتماد کے فقدان کے خاتمے کی سبیل کرے گی. قوت ریاست عوام ہی سے کشید کی جاتی ہے، اور قائد اعظم کا کال بھی انہوں نے کوٹ کیا ہے، ڈو ناٹ فارگیٹ دیٹ دی آرمڈ فورسز آر سرونٹس آف دی پیپل اینڈ یو ڈو ناٹ میک نیشنل پالیسی، اٹ از وی دا سویلینس ہو ڈیسائڈ دیز ایشوز. سویلین سپریمیسی کا ظاہر عمران خان صاحب پرچار کر رہے ہیں، جو کہ بڑی اچھی بات ہے، ہونا یہی چاہیے. سو آپ کو یہ لگتا ہے فواد صاحب کہ اب اسٹرکچر میں ہمارے گڑبڑ ہے یا سویلینز میں مسئلہ ہے جس کی وجہ سے یہ معاملہ پھنس جاتا ہے، جس کی وجہ سے پاکستان کے سب سے بڑے مقبول لیڈر کو، نئے آرمی چیف کو پہلے دن یہ کوٹ یاد دلانا پڑتا ہے قائد کا؟ اس میں غلطی پر کون ہے اس میں؟ دیکھیں جی، ایک بیک گراؤنڈ ہے. فرینکلی اگر قائد اعظم محمد علی جناح بھی جس طرح جواہر لال نہرو جو ہیں ان کو موقع ملا، وہ 12-14 سال ہندوستان کے وزیر اعظم رہے اور وہ سٹرکچرز وہاں پہ کھڑے کر سکے، ان کا قد کا کوئی اور لیڈر نہیں تھا. اگر ہمارے ہاں قائد اعظم محمد علی جناح کو یہ موقع ملتا اور وہ اپنے کانسٹیٹیوشنل جو ان کے ویوز تھے ان کو اسٹیبلش کر سکتے اور وہ کھڑے کر سکتے تو پاکستان کی سچویشن مختلف ہوتی. لیکن ہمارے ہاں 1951 آنورڈ اسٹیبلشمنٹ کا رول بہت بڑھ گیا، اور 58 میں تو پھر وہ ڈائریکٹلی آ گئے، اور انفارچونیٹلی 71 میں پھر ہمیں اس کی خمیازہ بھگتنا پڑا. سو بیک گراؤنڈ ہے. قائد اعظم محمد علی جناح نے جو اپنا پرچار کیا، جس پاکستان کو ظاہر ہے وہ ایک پروگریسو، لبرل اور ماڈرن اسلامک ریاست بنانا چاہتے تھے، تو وہ ان کے ویوز جو ہیں پاکستان میں، وہ اگر لمبا تھوڑا طویل عرصہ اللہ انہیں زندگی دیتا اور وہ رہتے تو یقیناً پاکستان کی ہسٹری بھی مختلف ہوتی.